السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ اس ویلاگ میں سب سے پہلے میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا ایک اہم ایشو کی جانب، اور وہ ایشو ہے شہریار آفریدی کا۔ شہریار آفریدی نے ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ میں شہریار آفریدی کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم یعنی کہ پی ٹی آئی اگر مذاکرات کرے گی تو ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ کرے گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرے گی، اور ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے جو فارم 47 کے تحت ایم این ایز بنے ہیں، منسٹرز بنے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں، یا ان کی بنائے گی کسی بھی کمیٹی سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس بیان کے بعد بہت سے لوگوں نے شہریار آفریدی پر تنقید شروع کر دی ہے، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پی ایم ایل این نے تمام توپوں کا رخ شہریار آفریدی کی طرف کرتی ہے کہ جی شہریار آفریدی نے جو بات کی ہے یہ ان کی سوچ کی عکاسی ہے، یہ تو آئی ہی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہے، یہ تو ہے ہی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت۔ تو پی ایم ایل این کو یہ کرنے سے پہلے ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ پی ایم ایل این وہ جماعت ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلی ہے۔ اس پی ایم ایل این وہ جماعت ہے کہ جس کا وجود ہی، جس کی پیدائش ہی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ہوئی ہے، اور وہ کس منہ سے یہ بات کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں شہریار آفریدی کو کہ جی آپ کی جو یہ سوچ ہے اس کی عکاسی ہے یہ بیان۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، جب 1988 میں پہلی مرتبہ محترمہ بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر بنی تھیں تو اس وقت آئی جی آئی بنائی گئی۔ آئی جی آئی کے پیچھے کون تھا؟ پھر آئی جی آئی سے پہلے جنرل ضیاء الحق کا جب دور تھا تو اس وقت پی ایم ایل این منظر عام پر آئی، اور نواز شریف نے اس وقت مختلف عہدوں کو سنبھالنا شروع کر دیا اور ان کو وہ منصب دیے گئے۔ تو میاں محمد نواز شریف کا وہ دور آپ دیکھیے، پھر اس کے بعد آئی جی آئی کو سامنے رکھ لیجئے، پھر اس کے آگے بھی بڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے پی ایم ایل این حکومت میں آتی رہی ہے۔ پی ایم ایل این دراصل جمہوریت میں یقین نہیں رکھتی ہے، اور اگر جمہوریت میں یقین رکھتی تو 8 فروری کے الیکشنز کے نتائج ان کے لیے ایک بہت بڑی مثال تھے، اور ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھے، ان کے ہوش ٹھکانے لگا دینے کے لیے کافی تھے کہ جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، لہٰذا عوام کے جمہور کے فیصلے کو تسلیم کیا جائے۔ یہ نہیں کیا گیا، تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو شہریار آفریدی صاحب کا بیان ہے اس پر پی ایم ایل این کی تنقید تو بالکل بھی نہیں بنتی۔ اور خواجہ آصف صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے، خواجہ آصف صاحب آپ کا تو بالکل بھی نہیں بنتا ہے۔ آپ کو یاد ہے نا کہ سن 2018 کے انتخابات کے بعد آپ نے کیا کہا تھا کہ آپ نے کس کو میسج کیا تھا کہ جب آپ ہار رہے تھے، اور ابھی بھی آپ اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں۔ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ سے آپ اپنی سیٹ نہ صرف ہارے ہیں بلکہ بہت بڑے مارجن سے ہارے ہیں، اور حتیٰ کہ مختلف ملاقاتوں میں شہباز شریف صاحب نے بھی ایک دفعہ یہ تک کہہ دیا، اور انہوں نے خواجہ آصف صاحب کو لے کر یہ کہہ دیا کہ خواجہ آصف اتنے بڑے مارجن سے ہارے ہیں۔ یہ کسی اور نے نہیں، یہ شہباز شریف صاحب نے خود کہا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہریار آفریدی صاحب کا جو بیان ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اس لیے ٹھیک ہے کہ کہیں پر سٹینڈ ہی نہیں کرتی پی ایم ایل این، کہیں پہ سٹینڈ ہی نہیں کرتے یہ فارم 47 کے ایم این ایز، یہ فارم 47 کے منسٹرز، یا ایون پرائم منسٹر، ان کا تو کہیں پر وجود ہی نہیں ہے۔ یہ تو صرف ریموٹ پر چل رہے ہیں۔ تو جن کی طرف سے ان کو چلایا جا رہا ہے، یہ جن کے کنٹرول میں یہ ہیں، مذاکرات تو پھر انہی سے ہونے چاہیے۔ تو شہریار آفریدی کی اس اپروچ پر اور اس حقیقت پسندانہ اپروچ پر اگر کسی کو بہت برا لگ رہا ہے، ناگوار گزر رہا ہے، تو وہ صرف اس لیے کیونکہ ایک تو سیاسی مخالفت، ایک تو آپس میں ہی ایک ہی سیاسی جماعت میں لوگوں کا ایک دوسرے کو لے کر حسد ہوتا ہے، وہ سامنے آتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی، تو پی ٹی آئی تو اب تک مقابلہ کرتی آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اگر مقابلہ نہ کرنا ہوتا تو عمران خان صاحب باہر ہوتے، مقابلہ نہ کرنا ہوتا تو شاہ محمود قریشی صاحب بھی باہر ہوتے، کیونکہ صحیح نہیں ہے نا ان کی کون بات سنے گا؟ کوئی نہیں سنتا ہے۔ ان کے تو اپنے گھر میں شاید کوئی بات نہ سنتا ہو، ان کے تو اپنے گھر میں شاید انہیں یہ کہہ کر تانے دیے جاتے ہوں کہ جب کسی بات پر ان کی طرف سے کسی کو روک ٹوک کی جاتی ہو یا کوئی بات نہ مان رہے ہوں تو ان کو فوراً کہہ دیا جاتا ہوگا کہ آپ تو بس چپ کر کے بیٹھ جائیں، آپ تو فارم 47 کے ایم این اے ہیں۔ تو یہ بات ہوگی جی شہریار آفریدی کی۔ اب میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا اس رپورٹ کی طرف، جو یہ 100 صفحات کی رپورٹ ہے، اور یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک رپورٹ ہے۔ اور اس رپورٹ میں 2023 میں پاکستان میں جو انسانی حقوق کے معاملات رہے ہیں اس پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی جو حکومت کے مختلف ادارے ہیں
اور جو ایجنٹس ہیں حکومت کے ان کی طرف سے غیر قانونی قتل ہوئے اور کسٹڈی میں لوگوں کے قتل ہوتے رہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ لکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ بلوچستان کے بارے میں کہا گیا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے کہ امریکہ نے اس رپورٹ کو جو تیار کیا اور پوری دنیا میں اس رپورٹ کو سرکولیٹ کیا گیا اور پڑھا بھی گیا ہے۔ تو دوبارہ رپورٹ کی طرف آتے ہوئے اس میں کہا گیا کہ جی ایک پالیسی تھی کہ جی مار دو اور اس کے بعد ڈمپ کر دو، اور یہ بلوچستان کی پالیسی تھی جہاں پر لوگوں کو اغوا کیا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ٹرائل جو تھے وہ عدالتی کارروائیاں، کیسز اتنے لمبے چلتے رہے کہ جس کی وجہ سے تحقیق نہیں ہو سکی، تفتیش نہیں ہو سکی، اور جو لوگ ان لوگوں کو قتل کرنے میں، جن کو غائب کیا جاتا تھا، تو ان کے قتل کرنے میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ عدالتی معاملات بہت لمبے رہے، جس کی وجہ سے یہ تاثر گیا کہ جی ان کو استثناء حاصل ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے جی بات ہوتی ہے جبری گمشدگیوں کی، اور یہ کہا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ پورے ملک میں، پاکستان بھر میں یہ سب ہوتا رہا، اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کے اور مختلف قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کو اپنی تحویل میں رکھتے رہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتاتے بھی نہیں کہ ان کو کہاں پر اپنی تحویل میں رکھا گیا ہے۔ مزید رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی جو ہمارے ملک کی اسٹیٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے باقاعدگی سے، روٹین سے لوگوں کو، جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو ہراساں کیا گیا جب انہوں نے بات کی گمشدہ لوگوں کے حوالے سے، یعنی کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور جو یہ ایکٹیوسٹ بات کرتے رہے ہیں وہ خود بھی غائب ہو جاتے رہے ہیں، یعنی کہ وہ خود بھی اس کا شکار ہو جاتے رہے ہیں۔ میڈیا اور سول سوسائٹی کی جو مختلف آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے ان کیسز کو رپورٹ کیا ان تمام انڈیویجولز کے حوالے سے جو پولیس کسٹڈی میں تھے، اور پولیس کسٹڈی میں ان کی موت واقع ہوتی رہی ہے ٹارچر کی وجہ سے، مبینہ ٹارچر کی وجہ سے۔ اور اس میں مثال دی گئی ہے کہ 30 جنوری کو سرفراز نامی آدمی جس کی عمر 50 سال تھی، وہ پولیس کی کسٹڈی میں اس کی موت واقع ہوئی، اور یہ سائیوال ڈسٹرکٹ میں ہوا، اور اس کی فیملی کی طرف سے، سرفراز کی فیملی کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ سرفراز پر پولیس کسٹڈی میں ٹارچر ہوا تھا، جبکہ پولیس کا یہ موقف تھا کہ جی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کے نتیجے میں اس کی موت ہوئی۔ 14 اگست کو ان کا اس رپورٹ میں مزید کہنا ہے کہ پنجاب ہائی وے پٹرول نے مبینہ طور پر ایک کسٹڈی میں آدمی کو، اور یہ فیصل آباد ڈسٹرکٹ میں ہوا، اس کا قتل ہو گیا، اور پولیس نے پھر خیر اس کا اعتراف نہیں کیا، لیکن جو لواحقین تھے وہ یہ کہتے رہے کہ جی یہ پولیس کی کسٹڈی میں ڈیتھ ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جی یہ بھی رپورٹس ہیں کہ پولیس کے اہلکاروں کی طرف سے بڑے تشدد بہت کیا جاتا رہا، اور بہت سخت سے سخت لوگوں کو ان کے ساتھ رویہ رہا، اور اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں ہوا، جس سے تاثر یہی جاتا رہا کہ ان کو بھی استثناء حاصل ہے۔ اور استثناء کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ جی پولیٹیسائزڈ ہے بہت زیادہ پولیس، کرپشن ہے پولیس میں بہت زیادہ، اور کوئی ایسا طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ جس سے اس طرح کے واقعات کی تحقیق تفتیش کی جا سکے۔ پھر مزید لکھا ہے کہ جی 25 ستمبر کو پنجاب حکومت نے 5 ایسے کانسٹیبلز کو پولیس کے جو منڈی بابودین میں تھے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کو برطرف کر دیا گیا، اور ان پر الزامات تھے کہ وہ رشوت لیتے رہے ہیں اور لوگوں کو غیر قانونی طور پر تحویل میں رکھا جاتا رہا ہے، اور ان کے اوپر تشدد بھی کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ملک میں جیلیں ہیں یا مختلف ڈیٹینشن سینٹرز ہیں ان کی بات بھی ہوئی ہے کہ جی جو حالات ہیں وہاں پر سول جیلوں میں، اور اس کے علاوہ جو ملٹری کے ڈیٹینشن سینٹرز ہیں وہ بہت سخت ہیں، اور اس سے لوگوں کی زندگیوں کو خطرہ ہے، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں، اوور کراؤڈنگ ہے، کھانا وہاں پر ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پر صحت کی بھی سہولیات اس طرح سے نہیں ہیں۔ 14 فروری کو لکھا گیا ہے کہ جی علی وزیر کو، جو سابق ممبر تھے قومی اسمبلی کے، ان کو، اور پشتون تحفظ موومنٹ کے وہ ایکٹیوسٹ ہیں، ان کو پریزن سے ریلیز کیا گیا، جیل سے ریلیز کیا گیا 26 ماہ کے بعد۔ ان کو کراچی میں رکھا گیا تھا، اور اس سے پہلے وہ 2020 میں پشاور میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی، اور ان کو پھر سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے جو ہمارے قومی ادارے ہیں اور پاک فوج ہے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر لکھا گیا کہ جی 19 اگست کو علی وزیر کو دوبارہ سے اسی طرح کے دہشت گردی کے چارجز میں ان کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا گیا، جب وہ پشتون تحفظ موومنٹ کی ایک ریلی میں انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے فوج پر تنقید کی اور جبری گمشدگیوں پر ان کی تنقید تھی۔ اور پھر ساتھ میں
شیریں مزاری صاحبہ کی جو بیٹی ہیں ایمان مزاری، ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ جو ان کو بھی اسی ریلی سے گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں پھر اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ لیکن یہ لکھا گیا ہے کہ جب ان کو رہا کیا گیا اڈیالہ جیل سے تو ان کو دوبارہ پھر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ان کو رہا کیا جائے۔ پھر ہماری جو ایف آئی آر ہوتی ہے، ایف آئی آر کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، اس پر بیس کرتی ہے کسی کی بھی گرفتاری، اور کہ جب کسی نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ جی پولیس خود بھی اپنی مدعیت میں ایف آئی آرز درج کرتی رہی ہے اور لوگوں کو اپنی تحویل میں 24 گھنٹے تک رکھا جاتا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد میجسٹریٹ کے پاس پیش کر کے 14 دن کا ریمانڈ، جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ تو یہ کہنا ہے کہ جی ان کو 14 دن کے لیے ریمانڈ کے لیے میجسٹریٹ کے سامنے پیش بھی نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر پیش بھی کیا جاتا تھا تو بآسانی ریمانڈ مل جاتا تھا، بغیر کوئی وجہ جانے ہوئے میجسٹریٹ سے بس جسمانی ریمانڈ کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور اس پر عمل درآمد ہو جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مزید لکھا ہے کہ جی پولیس کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے رشوت لی ہے ان درخواست گزاروں سے جو کہتے رہے ہیں کہ جی تفتیش کی جائے، اور کچھ ایف آئی آرز ایسی بھی درج کی جاتی رہی ہیں کہ جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہراساں کیا جائے، اور کچھ ایف آئی آرز ایسی بھی ہوتی تھیں یا کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے تھے کہ جہاں پر کوئی بھی ایسی کوئی آپ کے پاس جواز نہیں ہوتا تھا یا کوئی مواد نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کو اپنے پاس ڈیٹین کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جی جو ملک کی سپیریئر جوڈیشریز ہیں، لوور جوڈیشری ہے، اس کے اندر 22 لاکھ کیسز ایسے ہیں جو التوا کا شکار ہیں، اور جو لوور کورٹس ہیں ان میں ججز بھی اور جو عملہ ہے اس کا وہ انیفیشینٹ ہے، اور ان کو کرپٹ تک کہا گیا ہے اس رپورٹ میں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اثر و رسوخ والے لوگ ہیں یہ ان کے زیر اثر بھی ہیں۔ مزید آگے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی 15 مئی کو آرمی نے ملٹری ٹرائل شروع کر دیے سویلینز کے جو 9 مئی میں ملوث تھے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اور جون میں قومی اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی جس میں ان میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو 9 مئی کے لوگ ہیں جو اس میں ملوث ہیں ان کو، اور جو فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے ان کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ لکھا گیا کہ جی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور دیگر اور ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی شامل ہے، ان کی طرف سے کہا گیا کہ سویلین لاز کے مطابق سویلین جو کورٹس ہیں ان میں مقدمات چلائے جانے چاہیے، لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور بعد میں پھر سپریم کورٹ کا بھی لکھا ہے کہ 23 اکتوبر کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈکلیئر کیا تھا کہ جو سویلینز کے ٹرائلز ہیں جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کو فوجی عدالتوں میں چلانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس میں مزید لکھا ہے کہ جی جولائی 24 کو انسداد دہشت گردی عدالت نے تقریباً 22 پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرز تھے اور جو کارکنان تھے، جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، اس کے علاوہ 4 اور پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں، اور جن پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے جناح ہاؤس پر یعنی کہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا تھا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی 1 اگست کو غیر نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس یعنی کہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے تھے فاروق حبیب کے، جو کہ 9 مئی سے جوڑا گیا تھا۔ پھر 12 ستمبر کو لکھا ہے کہ جی کورٹ نے پروسیڈنگ شروع کر دی تھی میاں اسلم اقبال، غلام عباس، شمشید اقبال چیمہ، مسرت اقبال چیمہ اور دیگر اور لوگوں کے حوالے سے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جی وہ 9 مئی میں ملوث تھے۔ اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جی نیب جو ہے وہ کرپشن چارجز لگاتا رہا ہے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں ان کے اوپر، لیکن جو حکومتی اتحاد کا حصہ تھے لوگ ان کے اوپر کرپشن چارجز نہیں لگائے جاتے رہے اور ان کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جاتا رہا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ قانون کے مطابق قانون اجازت اس بات کی نہیں دیتا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس وارنٹس نہ ہوں تو آپ کسی کی پراپرٹی پہ جا کے سرچ نہیں کر سکتے، لیکن حکومت نے ایسا نہیں کیا اور اس پابندی کا خیال نہیں رکھا، یعنی کہ عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور پولیس نے اس پورے معاملے میں مختلف لوگوں کے گھروں میں جو جا کے سرچز کرتے رہے وہاں سے چوریاں بھی کرتے رہے، یعنی کہ ہماری پولیس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ خاص طور پہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے۔ اس رپورٹ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیس کے بارے میں لکھا ہے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چوریاں بھی کرتی رہی ہیں، اور مختلف لوگوں کو فیملی ممبرز کو جا کر ہراساں بھی کیا جاتا رہا، ان کو ڈیٹین بھی کیا جاتا رہا کہ جی ان کے ڈیٹین کیے جانے پر جو باقی لوگ ہیں یعنی کہ جو اس بندے کو پکڑنا چاہ رہے ہیں وہ سامنے آ جائے گا۔ اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ جی مختلف ہماری انٹیلیجنس کی جو سروسز ہیں وہ سیاستدانوں کو
جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو، مطلوب دہشت گردوں کو، این جی اوز کے لوگوں کو، مختلف فارن اینٹیز کے جو لوگ ہیں ان کو، اور میڈیا کے لوگوں کو مانیٹر کرتی رہی ہے. اور اس میں لکھا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، پولیس کی اسپیشل برانچ کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، انٹیلیجنس بیورو کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے، اور ملٹری انٹیلیجنس کی طرف سے کیا جاتا رہا ہے. اس کے علاوہ لکھا گیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے جو فون ہیں ان کو ٹیپ کیا گیا، ان کی جو کالز تھیں ان کو مانیٹر کیا گیا، اور پھر جو ای میل وغیرہ کے ذریعے کورسپونڈنس ہے اس کو بھی دیکھا گیا، اور کورٹ کی اجازت کے بغیر یہ سب ہوتا رہا. اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جی جو گورنمنٹ نے ٹیکنالوجیز اینڈ پریکٹسز، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کنٹرولز بھی استعمال کیے گئے تاکہ مختلف ویب سائٹس کو بلاک کیا جائے. پھر اس کے علاوہ مزید لکھا ہے کہ جی مختلف جو فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جی بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں، ایڈیٹرز ہیں جو خود سے سیلف سینسرشپ پریکٹس کو کرتے رہے، اور ایڈیٹوریل جو ڈائریکٹیوز تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دیے جا رہے تھے، اور جرنلسٹ کے خلاف بہت زیادہ وائلنس بھی ہوئی، ان کو دھمکیاں بھی دی جاتی رہیں، اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے بھی. اور جبکہ جو ہمارا آئین ہے وہ کہتا ہے کہ رائٹ ٹو فری اسپیچ اینڈ فری پریس، لیکن ایسا ہوتا نہیں رہا ہے. اور اس کے علاوہ یہ لکھا گیا ہے کہ جی اور کورٹ اس کی طرف سے حکم جاری کرتا رہا لیکن کورٹ پر عمل نہیں ہوا. پھر اس کے علاوہ مزید لکھا ہے کہ جی جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے کئی مرتبہ ایکس یعنی کہ ٹویٹر سے رابطہ کیا، اور ان سے کہا گیا تھا کہ مختلف جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اکاؤنٹس کو بند کیا جائے. پھر مزید لکھا ہوا ہے کہ جرنلسٹ نے پیمرا پر الزام لگایا کہ وہ ایڈیٹوریل ڈائریکٹرز دیتے رہے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کو اور میڈیا آؤٹلیٹس کو، اور ان کو مختلف رپورٹنگ سے روکتے رہے ہیں. اور پانچ مارچ کو قطر بیسڈ الجزیرہ نے رپورٹ کیا تھا کہ جی پیمرا نے بین لگا دیا ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں ان کی کوریج نہ کی جائے جب انہوں نے اسپیچ کی لاہور میں، جہاں پر انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ پر الزام لگایا کہ وہ ان کی حکومت کے ختم کرنے کے پیچھے تھے. اور اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ الجزیرہ نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ 2 گھنٹے کے بعد پیمرا نے سسپینڈ کر دیا اے آر وائی کا لائسنس کہ جی آپ نے وہ تقریر چلائی تھی، اور 12 اگست کو پیمرا نے ایشو کی لسٹ پرو پی ٹی آئی انڈیویجولز کی اور جرنلسٹ کی، اور پیمرا کی طرف سے ڈائریکٹیوز دیے گئے کہ جی ان لوگوں کو ٹی وی پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ لوکل اور فارن جرنلسٹ نے ہراساں کیے جانے کی بھی شکایات درج کروائیں. پھر پی ٹی اے کا لکھا ہے کہ جی پی ٹی اے نے انٹرنیٹ کو جو ہے وہ بند کیا، اور انٹرنیٹ کو شٹ ڈاؤن کیا جاتا رہا، مختلف پلیٹ فارمز کو بند کیا جاتا رہا، اور اس حوالے سے اریسٹ بھی کیے جاتے رہے. 9 مئی کا لکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے شٹ ڈاؤن کر دی موبائل انٹرنیٹ سروس پورے ملک میں، کیونکہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور لمیٹڈ ایکسیس لوگوں کو تھی سوشل میڈیا پہ. اور اس میں مزید لکھا ہے کہ جی 8 اگست کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا عمران خان کو 5 سالوں کے لیے کرپشن کے چارجز پہ. اور اس کے علاوہ لکھا ہے کہ جی 10 اگست کو پریزیڈنٹ الوی نے قومی اسمبلیز کو جو ڈیزالو کیا گیا اس کی سمری پر دستخط کر دیے، لیکن 90 دن گزر جانے کے بعد بھی الیکشنز نہیں ہوئے. اور اس سے پہلے کا بھی لکھا گیا ہے کہ جی اس سے پہلے بھی جب الیکشنز ہونے تھے تو تب نہیں کروائے گئے، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جی حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اور حلقہ بندیاں نہ کروانے کے نتیجے میں یا حلقہ بندیوں کو وجہ بنا کر پوسٹ پون کر دیے گئے الیکشن. یعنی کہ ایک حوالہ دیا پہلے کا، اور اس میں یہ بتایا بھی گیا کہ جو حکم ہوا تھا 14 مئی کو انتخابات کروانے کا وہ بھی نہیں ہوا. اور پھر جب 10 اگست کو پریزیڈنٹ عارف الوی نے تمام قومی اسمبلی اور پھر اس کے علاوہ دیگر اور اسمبلیز کے بھی گورنرز نے کر دیے تھے، جو صوبائی اسمبلی تھی اس کے بعد بھی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے تھے، لیکن انتخابات نہیں کروائے گئے. تو یہ رپورٹ جو ہے یہ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے، جس میں زیادہ فوکس جو ہے وہ بلوچستان پہ رہا ہے اور پی ٹی آئی پہ رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ کیا جاتا رہا ہے وہ اس میں کھل کر بیان کیا گیا ہے.
اور ہماری پوری دنیا میں اس کو لے کر بدنامی ہو رہی ہے۔ اگر ہم ابھی بھی ہوش نہیں کریں گے تو ہم کب کریں گے؟ دنیا ہم پر ہنس رہی ہے، ہمارا مذاق اڑا رہی ہے، ہماری جمہوریت کا مذاق اڑا رہی ہے، اور پوری دنیا کو سب پتہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے سال میں کیا کیا کچھ کس کے ساتھ ہوتا رہا ہے، عمران خان کے ساتھ کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آئی بلیو کہ اٹس ٹائم کہ سب کو اب روکا جائے اس سے پہلے کہ مزید ہماری بدنامی ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔